کچھ باتیں قرآن کریم کی ایسی بھی ہیں، اس کو خود قرآن کریم نے اپنی ایک خوبی اور اللہ کے ایک احسان کے طور پر ذکر کیا ہے کہ صرفنا الآیات لقوم یذکرون، کہ ہم نے اپنی ان نشانیوں کو اور اپنی ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، دوہرا دوہرا کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جن کو قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بار بار ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اسے اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ اصل میں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ایک مومن کے بارے میں توقع یہی ہونی چاہیے، ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ تو ضرور رابطہ کرے، کیونکہ مومن یہ اللہ کا دوست ہے، اور دوستی کا حق ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے دوست سے ہم کلامی کی جائے، بات کی جائے، کسی بھی طریقے سے بات کی جائے، مل لیں، فون پہ بات کر لیں، کسی اور طریقے سے بات کر لیں، خط لکھ دیں، یہ رابطہ رہنا ضروری ہے۔ تو ایک مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس دوستی کے ناطے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اور کام جو کرے سو کرے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرے۔ اب وہ مومن جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو جو باتیں قرآن نے دہرائی ہیں وہ اس کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہیں گی، پیش نظر رہیں گی۔ آج آدھا پارا پڑھا، اس میں بھی وہی بات آ گئی، کل آدھا پڑھا تھا، پھر اس سے اگلے دن آدھا پڑھا، اس سے اگلے دن پھر وہی بات آ گئی۔ اگر زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو وہی بات جو ہے وہ ایک ہی دن بار بار آ جاتی ہے، روزانہ وہی بات آ جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کو قرآن کریم نے دہرایا ہے، بار بار بیان کیا ہے۔ یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن ان باتوں کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھے۔ صرف معلوم ہونا کافی نہیں، بلکہ گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، مسجد کے اندر کی زندگی ہو، مسجد سے باہر کی زندگی ہو، اس کی کاروباری زندگی ہو، اس کی کھیتی باڑی کی زندگی ہو، اس کی ملازمت کی زندگی ہو، اس کی تعلیم کی زندگی ہو، اس کا کوئی بھی کام ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، یہ کچھ اصول ہیں، کچھ باتیں ہیں، زندگی کے بارے میں کچھ تصورات ہیں جو ایک مومن کے ذہن میں ہر وقت تازہ رہنے چاہیے، اور مومن کو چاہیے کہ ان سے رہنمائی حاصل کرے اور مومن کی زندگی ان تصورات کی عکاس ہو۔ یہ جو باتیں قرآن کریم نے بار بار دہرائی ہیں، ان میں سے ایک بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ہماری محدود سی سوچ کے مطابق یہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی صرف اس زندگی کو ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک زندگی، بلکہ کئی زندگیاں ہم گزار کے آئے ہیں۔ ہماری ایک زندگی وہ تھی جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے پہلے کی بھی انسان کی زندگی ہے جب وہ ایک بہت چھوٹے سے جرثومے کی شکل میں تھا، اور قرآن و سنت ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انسان کی ایک زندگی ہے جبکہ وہ عالم ارواح میں تھا۔ تو آج سے پہلے کئی زندگیاں انسان گزار چکا ہے، اور انسان مانتا ہے کہ وہ زندگیاں تھیں۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہم مانتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہمارا وجود تھا، اور طویل عرصہ ہم اس جہان میں رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں وہ زندگی، کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں، کوئی یاد نہیں۔ ایک عرصہ ہم اس سے اگلی زندگی وہ بھی ہمیں نہیں گزاری،
پھر اس سے اگلی زندگی ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ہم نے گزاری، لیکن ان زندگیوں میں سے کسی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ زندگی، اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ یاد نہیں، بلکہ بچپن کا بھی ایک دور ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی یاد نہیں ہے کیا، لیکن چند سال کے بعد جو کچھ ہم پر گزرا، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا، وہ آج بھی ہمیں یاد ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر میں جو کچھ دیکھا سنا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، بچپن کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ بچپن میں انسان کے ذہن میں اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذہن منتشر کم ہوتا ہے آدمی کا۔ تو یہ پچھلی زندگیاں ایسی ہیں جو ہم نے یقیناً گزاری ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے۔ جس طرح یہ صورتحال ماضی کے بارے میں ہے، قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں بھی تمہاری یہی صورتحال ہے کہ تم اپنی موجودہ زندگی کو دیکھ رہے ہو، ماضی کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، اسی طرح تم اپنی موجودہ زندگی کو دیکھ رہے ہو، مستقبل کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، وہ بھی تم نے دیکھنا ہے۔ جس طرح ہماری یہ زندگی کسی بھی انسان کی، بلکہ کسی بھی جاندار کی، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس دنیا میں چلنے پھرنے کی جو زندگی ہے، اس کا انحصار پچھلی زندگی پر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، بلکہ اس سے بھی پچھلی زندگی میں، اگر اس زندگی میں انسان کے اندر کوئی نقص رہ گیا، جبکہ وہ ایک سیل کی شکل میں تھا، ایک جرثومے کی شکل میں تھا، اس کے کسی جین میں کوئی نقص رہ گیا تو ظاہر ہے بھی اس میں ہو۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت اسے کس نوعیت کی غذا ملتی رہی، کیا حالت رہی، اس کا اثرات ہماری دنیا کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ بہت سی بے احتیاطیاں جو حالت حمل میں ہو جاتی ہیں ماں کی طرف سے، کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں، اور اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، تو وہ صرف اس زندگی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کے بعد کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو موجودہ زندگی ہے، اور قرآن کریم بار بار بتلاتا ہے کہ تم لوگ صرف اسی کو جانتے ہو، اس سے آگے پیچھے تو کچھ بھی جانتے ہو۔ اس لیے قرآن ماضی کے بارے میں ہمیں یاد دہانی کراتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من مضغہ ثم من علقہ ثم من مضغہ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شروع سے اس طرح کے انسان تھے جس طرح کے ہم نظر آ رہے ہیں، کہ نہیں، بلکہ تم پہلے کئی مراحل سے گزر تک یہاں پہنچے، اور ان میں سے ہر پچھلا مرحلہ اثر انداز ہوتا ہے اگلے مرحلے پر۔ اسی طریقے سے جب یہاں تک پہنچ گئے، ماضی سے ایک سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری آخری منزل آ گئی ہے، تمہارا آخری اسٹیشن آ گیا ہے، نہیں، یہ